کہ بنیادی بات سمجھو، اللہ کریم نے جنت اور دوزخ کا ایک مقام بتایا. یہ یاد رہے کہ جنت دوزخ کا مقام دنیا میں بتایا ہے، ورنہ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد خود بخود پتہ چل جائیں گی. یہ زندگی میں، زندگی کے بعد کا مقام بتانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ دکھانا نہیں آپ نے. آپ بات ہی سمجھے نا، جنت دوزخ کس نے بتایا؟ اللہ کریم نے. کس کو بتایا؟ زندہ انسان کو. اور جنت دوزخ کون سا مقام ہے؟ موت کے بعد. اگر موت کے بعد ہے تو مرنے کو ہم دیکھ لیں گے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو. بتانے کی ضرورت یہی ہے کہ زندہ انسان کو بتانا ہے کہ یہ طرز زندگی اختیار کر. وہ ہے کہ طرز زندگی بدلنے کے لیے یہ مقامات ہیں. آپ بات سمجھ رہے نا، کیونکہ مرنے کے بعد عمل کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی. آپ بات سمجھ رہے کہ یہی ایک مقام ہے، اس کے بعد وہ مقام نہیں رہے گا. تو اللہ کریم نے جو مقام بنایا کہ یہ زندگی میں ہی یہ جنت کا راستہ ہے، زندگی میں ہی یہ دوزخ کا راستہ ہے. آپ بات سمجھ رہے، تاکہ انسان اپنے عمل کو درست کر لے. وہ بزرگ کا آپ کو یاد ہے، انہوں نے زندگی میں بشتی دروازہ لگا دی. سارے اہل فقہ، اہل حدیث، بزرگ، اہل شریعت سارے چلے گئے. حضرت صاحب یہ کیا بشتی دروازہ تو ہے زندگی میں. پھر آپ نے آستہ سے کان میں کہا کہ زندگی میں نہ ملے تو آخرت میں کہاں ملے گا تمہیں. یہ تو کہ زندگی میں صورت بنا کہ زندگی میں تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ صورت ہے. اب آپ دیکھو، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں، آستہ سے بات. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یوم الحساب تو نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ حساب کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون جانے؟ اللہ جانے. لیکن آپ سے یہ پوچھا جائے تو کیا پیغمبر بخشے جائیں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کہو گے؟ بخشے جائیں گے. حالانکہ حساب نہیں ہوا. پیغمبروں کے ساتھی بخشے جائیں گے، ان کے نقشے قدم پر محبت سے چلنے والے. حالانکہ بخشے جانے کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے. تو کوئی اللہ تو نہیں ہے جو فیصلہ کرتا جا رہا ہے. یہ تیرے یقین ہے. دادا صاحب بخشے گئے کہ بخشے جانے والے ہیں؟ ابھی بخشے گئے. جو بخشے جائے گا وہ بخشا گیا. نہیں آپ بات سمجھے؟ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ دادا صاحب بخشے گئے؟ دیکھا تو تمہیں نہیں ہے، اللہ سے پوچھا ہے نا. کہتا ہے قرآن و قیاس کی دنیا میں اب بندہ بشر خاکی یہ بات کرنے پر اب وہ سلوک کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ بخشے گئے. اگر وہ نہ بخشے گئے تو بخشے گا کون؟ کون بخشا جائے گا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس فارمولے کے مطابق تم اپنے کان میں کہتے ہو کہ وہ بخشے گئے، وہ فارمولہ اپنے لیے استعمال کر. بخشے جا رہے ہو، اندیشہ ہے، استغفار پڑھ. بخشے جا رہے ہو، ہاں جی الحمدللہ، الحمدللہ کے پھر دکھا. یعنی کہ جب ان کا فیصلہ کیا ہے تو آپ اپنا فیصلہ بھی کرو. اسی طرح اندر باطن میں دل کے اندر وہ تو بڑا لاؤڈلی آپ نے کہا، سب نے کہا. اللہ کریم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو تو حالانکہ بخشے جانا آگے ہے. دوزخ جنت بعد کا مقام ہے. ابو جہل کا مقام کیا ہوا؟ دوزخ آپ کہو گے. شیطان کا مقام فی نار جہنم. حالانکہ جانا ہے لیکن جائے گا وہ گیا ہوا ہے. ہر آدمی لعنت بھیج رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جہاں درود بھیجا جا رہا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے چلنے والے سارے آل ہی ہیں. آپ بات میں وہاں بخشش کی صورت ہو گئی. آپ بات میں یہ بات اپنے پہ استعمال کر اور اپنی زندگی کا فیصلہ سنا کان میں، اپنے آپ کے کان میں کہ بخشا گیا ہے. اگر بخشا گیا ہے تو مبارک لے، اگر جانے کی کوئی صورت ہے تو پھر ٹھیک کر لے. جس کا حصہ رکھا ہوا ہے حق اس کو واپس کر کے، مہربانی کر کے بتانا نہیں کسی کو، آپس کی بات ہے. میں جس کا حق رکھا ہوا ہے اس کو واپس کر رہا، جس کو نقصان پہنچایا اس کو نقصان دور کر لے. جو کہ گناہ کی صورت ہے اس کو توبہ کر لے اور توبہ کر کے جان بخشی کرا. اللہ اللہ کر کے علی علی کرتے ہوئے آپ چلے جاؤ اللہ کے پاس. اس میں دقت والی کون سی بات ہے؟ تو گویا کہ کبھی آپ اندیشہ نہ کرو، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو. افضل بات سمجھ آئی نا؟ آپ کا پیر بخشا جائے گا یقیناً. تو مرید کو کیا تکلیف ہے؟ جب پیر بخشا جا رہا ہے تو مرید کو بخشا جائے. نہ تو مرید صاحب باہر ہو گئے پیر سے. یہ تو بڑی عجیب پیری ہو گئی کہ پیر جائے گا تو اسی پیر کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہے. تو گویا کہ پیر کے ساتھ اگر عقیدت مستحکم ہے اور آپ پیر کو نہیں چھوڑتے تو جدھر مرضی چلا جائے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جنت جائے گا، ہم بھی ساتھ جائیں گے. آپ بات سمجھے؟ اس لیے جنت دوزخ ہے آگے کی بات، لیکن بات چاہ ہو رہی ہے.
جس طرح الستو بربکم ہے گزرے ہوئے زمانے کی بات، لیکن اللہ نے اب بتایا الستو بربکم قالوا بلا، یہ کب کی بات ہے؟ او جب زندگی شروع ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، اور بہت پہلے ہے، ازل کی بات ہے، اور بتایا تھا اب اللہ نے، تو اب بتانے کا کیا فائدہ کہ روحوں نے سب نے کہا بلا کہ آپ ہمارے اللہ ہیں اور اس لیے سب روحیں مان کے آئی ہیں، یہ بات بتانے کی اب ہے کیا ضرورت؟ ضرورت یہ ہے کہ اب بھی الستو بربکم کی صدا آ رہی ہے اور اب بھی بلا کا ورد ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے وہاں جائیں کہ نہ جائیں نہ جائیں کہ جائیں ہم، تو پھر آواز آتی ہے الستو بربکم، پھر آپ قالوا بلا کہہ کے سیدھے راستے پہ ہو جاؤ، تو سب سے نکل جاؤ۔ اب بات میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس راستے پر سیدھا راستہ اختیار کیا کہ جب آپ کو دعوت نگاہ ہوئی، ہم تو گناہ کرتے نہیں ہیں، دعوت نگاہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ الستو بربکم قالوا بلا، سیدھے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ نے اس واقعہ کا ذکر فرما دیا، یہ ہے ہمارا واقعہ، بچایا آپ بھی اللہ نے۔ یہ بات سمجھے کہ قالوا بلا جو ہے آج کا مقام ہے۔ آج آپ کو ٹیمپٹیشن، یہ ماڈرن مین بڑے سے سمجھیں گے، نوجوان طبقہ کالج شالج سے بھاگے ہوئے نہیں، چلتے ہوئے، بھاگے نہیں چل رہے ہیں، اچھا دعا کرو چلتے رہے، مطلب یہ چلتے نہ رہے پاس ہو جائے گا، بچہ ہی چلتے رہے۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس راستے پر چل رہے ہیں، کون سا راستہ؟ نیکی کا راستہ، اپنا موازنہ کرتے جائے بزرگوں کے ساتھ کہ کیا بنا الستو بربکم کیا ہے، کب ہے اللہ کا راستہ۔ تو اپنے آپ کو جب ٹیمپٹیشن آئے، ٹیمپٹیشن دعوت نگاہ یا دعوت گناہ یا دعوت بغض آ جائے، دعوت سستی آ جائے، کسل آ جائے، تو پھر آپ کا مقام ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آپ بات سمجھ رہا تھا؟ یعنی کہ ابھی جب وقت ہے، بدقسمت ہے وہ آدمی جس کے پاس ابھی زندگی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے اور توبہ نہیں کرتا۔ جب پتا ہے کہ زندگی میں بخشش مشکل ہے تو پھر توبہ کر کے تو پھر اس کو نجات پا اپنے آپ سے۔ اس لیے توبہ کر کے اپنے ماضی سے اور رخصت لے لو، ماضی غائب، آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے ماضی میں جو کمی بیشی آپ نے حاصل کر لیا ہے اس کو کمی بیشی کو رخصت کرو، اللہ کے حوالے کرو، آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے زندگی میں یہ شعور لینا ہے الستو بربکم بھی جہاں ہے اور جنت بھی جہاں ہے، دوزخ بھی جہاں ہے۔ ایمان والوں کا ہے نا جنت دوزخ، جو نہیں مانتے ان کا جنت دوزخ کیا ہے؟ اس لیے آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے کسی مومن کو یہ نہیں کہا کہ تو جائے گا دوزخ میں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے خطرہ ہے۔ آپ مومن ہو ماننے میں، عمل میں ذرا کمزور ہو، اس لیے آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید ہماری عاقبت ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے جو کم عمل والے لوگ ہیں۔ آپ دعا کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اور کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم جس شخص کو آپ نے زندگی اور باطن کی رہنمائی کے لیے تجویز کیا اور مقرر کیا اس کے ساتھ وفا کرو، بخشش وفا کرو، ایک آدمی کے ساتھ وفا کرو تو آپ کے لیے سارا۔ آپ جب دیکھو درویشوں کے قصے سنو، ایک درویش، پورا درویش، میں پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا، پیغمبروں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کی اگر زندگی بیان میں آئے تو تھوڑے تھوڑے واقعات ہیں، سب سے زیادہ واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، باقیوں کے کوئی ایک واقعہ، کوئی آدھا واقعہ، کوئی چھوٹا واقعہ، کوئی بڑا واقعہ، کہیں بد دعا ہے، کہیں دعا ہے، کہیں ابتلا ہے۔ بہرحال درویش، ایک آدمی درویش ہے، وہ کہتے ہیں، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے، اس میں پھر یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو آب جو استعمال کرتا تھا اور وہ آدمی اپنے نشے کے عالم میں، شراب کی حالت میں چل رہا ہے، رات کا وقت ہے، اور اس نے دیکھا ہے کاغذ پڑا ہے، کاغذ پر دیکھا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس نے اپنی حالت شراب میں اس کاغذ کے پرزے کو اٹھایا، اس پر خوشبو لگائی اور اس کو سنبھال کے رکھ لیا اور اپنا نشہ شراب کے جاری رہا، چلتا گیا۔ صبح اٹھ کے جب جاگتا ہے تو اس بستی کا، اس علاقے کا اور اس جو حالت تھی باطنی، ان کے سب سے بڑے بزرگ جو خطبہ عالم تھے تشریف لائے، السلام علیکم، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا نام اہل باطن میں اور فقیروں کی لسٹ میں لکھا گیا، میں خود حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو گناہ گار ہوں، مجھے شرمندہ کر رہے ہو، میں شراب کا استعمال کرتا ہوں، مجھے آپ شرمندہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اب پھر میں شرمندہ کرنے کے لیے تو نہیں آتا،
میں آیا ہوں تو پھر میں کسی بات سے آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، میں صرف یہ پوچھنے والا ہوں کہ جناب فقیر صاحب وہ کون سی نیکی ہے آپ میں جو آپ نے کی ہے، ہمیں تو پتہ چلا بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ نیکی حسن اتفاق ہے کہ میں نے کاغذ کا پرزہ لیا اور اس کو رکھ دیا، تو اللہ کریم نے اپنے فقیروں کو اس رات یہ اعلان کر دیا کہ جس نے میرے نام کو خوشبودار بنایا میں اس کے نام کو خوشبودار بنا دوں گا۔ اتنی بات سے فقیر ہو گیا۔ ہاں، کوئی فقیر جو ہے ماں کی خدمت سے فقیر ہو گیا، کوئی جو ہے اپنے عجب انتقام اس کی بس میں تھا، اس نے اللہ کے حوالے چھوڑا، ہم جا معاف کر دیتے ہیں تو فقیر ہو گیا۔ مطلب یہ فقیر ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے فقیر کا نجات کا احساس، اور فقیر کیا ہے؟ نجات کا یقین ہوتا ہے، اس کو ہوتا نہیں ہے نجات کا یقین ہوتا ہے۔ اور علماء صاحبان جو ہے وہ نجات کا انتظار کرتے ہیں، اور فقیر انتظار سے آزاد ہوتا ہے کہ اللہ نے مہربانی کر دی، بس مہربانی ہو گئی ہے۔ اب یہ فرق ہوتا ہے۔ خیر، تو جب آپ کو دیکھو گے کہ چھوٹا چھوٹا واقعہ زندگی بدل دیتا ہے، تو اپنی زندگی کو کسی کا کوئی ایک واقعہ، ماں کی خدمت ہے، کسی دوست کی ابتلا بھی اس کی مدد کر دینا، کسی کی زندگی کو آسان بنا دینا، کوئی اللہ کے ساتھ نیکی کر دینا، کوئی انسانوں کے ساتھ نیکی کر دینا، کسی کی کشتی کو پار لگا دینا، کسی یتیم بچے کے لیے کوئی درسگاہ کی صورت بتا دینا، کوئی ایک کام، نماز روزہ حج زکات تو ہے ہی صحیح، نماز کی فقیری جو ہے یہ تو ہر ایک کے لیے شرط ہے، لیکن فقیری ایک اور عمل ہے، بات سمجھ آئی نا؟ کہ وہ عمل جو ہے اگر آپ باطن میں چلو تو اللہ کریم آپ کتنے کہ آپ سردی کا موسم ہے، ایک آدمی، حالانکہ آدمی پتہ نہیں بھائی یہ سچا فقیر ہے کہ جھوٹا ہے، غریب فقیر، وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے، پتہ نہیں جیب میں پیسے ہی ہو کے، لیکن سڑک کے کنارے بیٹھا ہے، تو نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے، سردی کا موسم ہے، رضائی دینا تیرا واجب ہے، جھوٹا ہے، جا کے پھر بیچ دے گا رضائی، 1000 بار بیچ دے، وہ اپنا آزاد ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے جب تجھے کوئی ایسا واقعہ ہو تو آپ فقیری کا مطلب یہ ہے قانون کے علاوہ۔ اب اسی زندگی میں جنت دوزخ کا ظاہر باطن کے سارے قصے ہیں، اور اسی زندگی میں آپ نے یقین کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کرتے جا رہے ہیں، درود شریف بھیجتے جا رہے ہیں۔ کبھی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ سوال کر رہے ہیں نا، سلام بھیج رہے ہو، تو کبھی جواب تو آنا چاہیے، کہنا نہیں چاہیے، شرط نہیں ہے، انتظار تو کرو، شرط نہیں۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، شرط نہیں ہے، لیکن انتظار کے کان تو کھلے رکھو۔ آپ بات رہے گا کبھی کیا ہو سکتا ہے، بس اتنی سی بات ہے زندگی میں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ سجدہ کرو، اور کبھی سجدہ ایسا کرو کہ پھر سجدہ جو ہے ایک شعر کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے پھر شعر ہو گئے کہ داغ سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کہ روئے زمین پر نشان رہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے۔ کیا کیسا سجدہ ہونا چاہیے، ایک سجدہ تو کر جا، روئے زمین پر نشان ہے۔ سامعین ناظرین کے لیے باقی دعا ہے۔